نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا دور دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید امام مہدی عنقریب آنے والے ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ جو دنیا کے حالات دیکھو، جو دنیا میں نظر دوڑاؤ، کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہے، کہاں جنگیں چل رہی ہے، کن کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، تو دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید امام مہدی بہت جلدی آنے والے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ فی الحال شام میں جنگ چل رہی ہے اور وہاں سنیوں نے حکومت مخالف، وہاں حکومت شیعہ کی ہے، بشار الاسد کی ہے، جو سنیوں کا قاتل ہے، سنیوں کے بچوں کا قاتل ہے، سنیوں پر ظلم کرنے والا، سنیوں کو تہہ تیگ کرنے والا، ان کو اجاڑنے والا۔ فی الحال وہاں مجاہدین نے حکومت کے خلاف پھر سے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو فتوحات نصیب ہو رہی ہے۔ انہوں نے شام کے بہت بڑے شہر حلب پر قبضہ کر لیا ہے، اور اللہ کی مدد سے ان کو فتح نصیب ہو رہی ہے، اور وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ دوسرے چھوٹے موٹے قصبوں پر، شہروں پر، دیہات پر وہ قبضہ ہی کرتے جا رہے ہیں، اور یہ سب امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہونے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ملک شام میں فتوحات ہوگی، ملک شام کو فتح کیا جائے گا، اس وقت امام مہدی آئیں گے اور ظاہر ہوں گے۔ تو جس طرح مجاہدین آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور شام کی سرزمین پر فتح حاصل ہو رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید امام مہدی کے لیے میدان تیار ہو رہا ہے۔ امام مہدی عنقریب آنے والے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو، دراصل وہاں کی جو اکثریت ہے، شام ایک عربی ملک ہے اور وہاں اکثر رہنے والے سنی ہیں، لیکن حکومت شیعہ کی ہے، اور انہوں نے سنیوں پر اور مسلمانوں پر بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ 1970 کی بات ہے، شام کی فوج میں ایک جنرل تھا جس کا نام تھا حافظ الاسد، یہ شیعہ تھا۔ اس نے 1970 میں تختہ الٹ کر خود کو وہاں کا بادشاہ اور صدر ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ شیعہ تھا۔ رہنے والے وہاں اکثر سنی ہیں، لیکن اس نے تختہ الٹ کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ شیعہ ہونے کی وجہ سے اس نے بڑے بڑے علماء پر، فقہا پر، عام مسلمانوں پر بڑا ظلم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ یہاں رہنے والے اکثر سنی ہیں، تو کسی بھی وقت حکومت کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، سنی پھر سے حکومت میں آ سکتے ہیں، میرا تختہ الٹا جا سکتا ہے۔ تو اس نے سنی علاقوں میں اور ان کے شہروں میں بڑا ظلم کیا، بڑی سختی کی، ہتھیار کا استعمال کیا، طاقت کا ناجائز استعمال کیا، اور یہ کہہ لیجئے کہ اپنی جابرانہ اور ظالمانہ حکومت سے حافظ الاسد نے صرف مسلمانوں پر ظلم ہی کیا۔ مسلمان اس کے ظلم سے بڑے پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی حکومت کے خلاف سنی نہیں آئے، حافظ الاسد کے خلاف سڑکوں پر نہیں آئے۔ سن 2000 میں حافظ الاسد کا انتقال ہو گیا، اور اس کا بیٹا بشار الاسد یہ وہاں کا صدر بن گیا اور بادشاہ بن گیا۔ فی الحال بھی وہی بادشاہ ہے۔ سن 2000 سے لے کر سن 2006 تک سارا صحیح چلتا رہا۔ بشار الاسد اپنے باپ کے نقش قدم پر رہا۔ اس نے بھی سنیوں پر ظلم کیا، ان کے محلوں میں، ان کے شہروں میں، ان کے قصبوں میں ہتھیار کا استعمال کیا، ناجائز طاقت کا استعمال کیا، ان کو دبا کر رکھا، ان پر تشدد کیا۔ پھر یہ سن 2011 کا وقت آیا۔ سن 2011 آتے آتے ملک شام میں بہت زیادہ معیشت گر گئی، لوگوں میں پیسوں کی کمی ہونے لگی، کھانے کی کمی ہونے لگی۔ پہلے تو وہاں کے جو باشندے ہیں بشار الاسد کے ظلم سے پریشان تھے، اور اب معیشت بھی کمزور ہونے لگی۔ یہاں تک بھی معاملہ کچھ زیادہ نہیں بگڑا تھا۔ ظلم کی انتہا اس وقت ہو گئی جب سن 2011 میں ایک سنی نوجوان معاویہ اپنے 15 ساتھیوں کے ساتھ بشار کی پولیس نے اور فوج نے ان کو گرفتار کر لیا بغیر کسی جرم کے، اور ان پر اتنا تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ ان کے ناخن اتار لیے گئے، ان کی پٹائی کی گئی۔ جب وہ جیل سے باہر آئے تو نہ وہ چل سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، اور نہ اپنے سہارے پر کھڑے ہو سکتے تھے۔
ویسے تو بڑے بڑے ظلم کیے تھے حافظ الاسد نے اور اس کے ظالم بیٹے بشار الاسد نے، بڑے بڑے فقہا اور علماء کو جیل میں ڈالا اور ان پر تشدد کیا، عام مسلمانوں پر جبر اور تشدد کیا، ان کے ساتھ ناانصافی کی، شیعوں کو آگے بڑھایا اور سنیوں پر ظلم کیا۔ لیکن جب یہ معاویہ والا واقعہ ہوا سن 2011 میں، تو وہاں کے مسلمانوں کا اور خاص طور سے سنیوں کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا اور بشار الاسد کے جرائم وہ سر سے اوپر اتر گئے تھے۔ اب مسلمانوں نے اور سنیوں نے بشار کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، کئی بار بشار کے خلاف، حکومت کے خلاف، شیعہ کے خلاف وہاں کے سنیوں نے ہتھیار اٹھائے سن 2016 میں، اور بیچ بیچ میں درمیان میں جھڑپیں ہوتی رہی، حکومت کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہا، لیکن ہر دفعہ مجاہدین کی کوششوں کو اور ان کی تحریک کو کچل ڈال دیا جاتا تھا۔ بشار کے ساتھ اس کے جرائم میں روس بھی شامل تھا، ایران بھی شامل تھا، حزب اللہ بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب پھر دوبارہ وہاں کے مجاہدین نے بشار کے خلاف ہتھیار اٹھا کر حکومت کو گرانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اور اب الحمدللہ وہاں کے مسلمانوں کو، مجاہدین کو بڑی کامیابی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو عام اور تام فرمائے۔ تو میں یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کو فتوحات مل رہی ہے، حکومت کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ قیامت کی نشانی ہو، امام مہدی کے آنے کا وقت ہو۔ جیسے میں نے پہلے حدیث شریف بتائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملک شام میں فتوحات ہوگی تو امام مہدی تشریف لے آئیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو اب زیادہ سے زیادہ توبہ میں، استغفار میں، اللہ کی عبادت میں لگنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہو، اس لیے اپنی فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں حکومت کے خلاف عام لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حکومت کا ظلم اور تشدد سر سے اوپر چلا گیا تو عام مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہمیں یہاں یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی بھی ظالم کو، کسی بھی ظالم حکومت کو اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ عام آدمی اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لے۔ ظلم کیا زیادہ دن تک چلتا نہیں ہے، ظلم اور تشدد زیادہ دن تک آپ کو بچا نہیں سکتا، ظلم اور تشدد آپ کو زیادہ دن تک اقتدار پر نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے جہاں کی حکومتیں مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، مسلمانوں پر تشدد کرتی ہے، ان کی مساجدوں پر نظر رکھتی ہے، ان کی زمین اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتی ہے، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لے۔ مسلمان، شاید وہ حکومتیں مسلمانوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔